سوچو ایک ایسی مخلوق جو انسان سے بھی پہلے زندہ تھی، جب نہ شہر تھا، نہ مشین، نہ دنیا کے نقشے، تب بھی یہ اڑ رہی تھی۔ اس کا نام ہے ڈریگن فلائی۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ہے قدرت کے سب سے پرانے راز۔ ایک ایسی اڑان جو 300 ملین سال سے جاری ہے، نہ رکی نہ تھمی، بس چلتے رہنا، اڑتے رہنا، جیتے رہنا۔ یہی ہے ڈریگن فلائی کا پیغام۔ دنیا کے سب سے پرانے انسیکٹس میں ڈریگن فلائی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ جب دنیا بس رہی تھی، جب پہلا جنگل، پہلی ندی، پہلی جھیل بنی، تب ہواؤں میں پہلی بار کوئی اڑا تھا تو وہ ڈریگن فلائی تھی، اور اس وقت اس کا سائز آج کے ڈریگن فلائی سے 10 گنا زیادہ تھا۔ سوچو ایک مخلوق جس کا پر انسان کے بازو جتنا لمبا ہو۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فیروسٹورک ڈریگن فلائی کے ونگ 70 سینٹی میٹر تک کے ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ دنیا بدلی، ہوا بدلی اور ڈریگن فلائی چھوٹی ہوتی گئی، مگر اس کی اڑان اور پرفیکشن ویسی ہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک نظام۔ ڈریگن فلائی اڑتی نہیں، نچاتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ 30 بار اپنے پر ہلا سکتی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر ڈائریکشن میں اڑ سکتی ہے، اور سب سے حیرت کی بات، یہ ایک ہی جگہ ہوا میں اسٹیٹک رہ سکتی ہے، بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح۔ اس کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ ناسا کے انجینئر نے بھی ہیلی کاپٹر اور ڈرون ڈیزائن کرتے وقت ڈریگن فلائی کے ونگز کو اسٹڈی کیا، اور ہر ایک پر کے نیچے ایک مائکروسکوپک ڈیزائن ہوتا ہے جو ہوا کو توڑتا نہیں بلکہ اسموتھ فلو دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سی مخلوق، لیکن اس کا ایرو ڈیزائن انسانی ٹیکنالوجی سے آگے ہے۔ سوچو ذرا، ایک چھوٹی سی مخلوق جسے لوگ صرف تتلی سمجھتے ہیں، اس کے اندر وہ سسٹم چھپا ہوا ہے جسے سائنس اب تک سمجھ نہ سکا۔ یہی ہوتا ہے قدرت کا انجینئرنگ۔ ڈریگن فلائی کی آنکھ دنیا کے سب سے ایڈوانس کیمرہ۔ اب بات کرتے ہیں ڈریگن فلائی کی آنکھوں کی۔ انسان کی آنکھ کے اندر 12 لاکھ سینسرز ہوتے ہیں، لیکن ڈریگن فلائی کی آنکھ میں ہوتے ہیں 30,000 سے زیادہ لینزز، یعنی وہ 360 ڈگری اینگل سے دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی فرنٹ نہ بیک، سب کچھ ایک ساتھ۔ جب وہ ہوا میں کسی مچھر یا تتلی کا شکار کرتی ہے تو ایک ہی پل میں ڈسٹنس، اینگل اور سپیڈ کیلکولیٹ کرتی ہے، بالکل اے آئی کمپیوٹر کی طرح۔ سائنٹسٹ نے کہا کہ ڈریگن فلائی از the most perfect hunter in the world with 95% hunting success rate۔ سبحان اللہ! ایک چھوٹی سی مخلوق، لیکن دنیا کا سب سے سکسیسفل ہنٹر۔ انسان نے میزائل اور ریڈار بنا لیا، پر ڈریگن فلائی کی آنکھ اب تک کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا۔ ڈریگن فلائی کی زندگی ایک عجیب سفر ہے۔ پانی کے اندر جنم اور ہوا میں موت۔ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو یہ پانی کے نیچے رہتی ہے، جہاں یہ نف کہلاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق جو 2 سال تک صرف پانی کے اندر رہتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ پانی کے کنارے آتی ہے، اپنا پرانا جسم توڑ کر نیا روپ لیتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے۔ یہ مومنٹ دوست صرف ایک میٹافورسس نہیں، ایک پیغام ہے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب تم اپنا پرانا دکھ، اپنی پرانی صورت توڑ کر نیا روپ اختیار کرتے ہو۔ انسان کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ ڈریگن فلائی کہتا ہے، جو بدلنے سے ڈرتا ہے وہ اڑ نہیں سکتا۔ ڈریگن فلائیز دنیا کے ہر کونے میں ملتی ہے، پاکستان کی لیکس، سوات، کگان، ہنزا تک، انڈیا کے آسام اور کیرلا تک، جاپان کے رائس فیلڈ اور افریقہ کے ریورز تک۔ جہاں پانی ہے وہاں ڈریگن فلائی ضرور ہوتا۔ جاپان میں اسے وکٹری انسیکٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے سولجر کے ہیلمٹ پر ڈریگن فلائی کا سمبل بنتا ہے، کیونکہ یہ شکست نہیں مانتا۔ امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ جب ڈریگن فلائی دکھے تو سمجھ لو چینج از کمنگ، اور ایشیا کے کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ ڈریگن فلائی ایک روح کا پیغام ہوتی ہے، جب کچھ چلا جائے اور اس کا پیغام ہوا لا کر تمہیں چھو جائے۔ ڈریگن فلائی صرف ایک انسیکٹ نہیں، یہ زندگی کا ایک مرر ہے۔ وہ کہتا ہے، میں پانی سے ہوا تک جیتی ہوں، لیکن تم انسان اپنی زندگی کے پانی میں ڈوب کر رہ جاتے۔ یہ مخلوق ہمیشہ موشن میں رہتی ہے، لیکن کبھی کسی چیز کا غم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہر دن نیا ہے، ہر اڑان ایک دعا ہے۔
कभी कभी अल्लाह छोटी से छोटी मखलूकों में भी सबसे बड़ी हिकमत छुपा देता है। ड्रैगन इस दुनिया का रिमाइंडर है कि खूबसूरती और परफेक्शन बड़े जिस्म में नहीं, बड़े डिज़ाइन में होती है। आज जब तुम ड्रैगन फ्लाई देखो तो सिर्फ एक इंसेक्ट मत समझो, सोचना कि वो 300 मिलियन साल से उड़ रही है। वो तब भी थी जब इंसान ज़मीन पर नहीं था, और आज भी उड़ रही है, बेफिक्र, बेखौफ, अपनी ज़िंदगी के मिशन में मसरूफ़। वो कहती है कि मैं अपने वक़्त से पहले आई थी और तुम्हारे वक़्त के बाद भी रहूँगी। इंसान ने शहर बनाए, बिल्डिंग उठाई, लेकिन ड्रैगन फ्लाई ने सिर्फ एक काम किया, उड़ान। और शायद इसीलिए उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है, क्योंकि वो दुनिया को बदलती नहीं, बस अपनी दुनिया में खूबसूरती से जीती है। वो कहती है कि मैं वक्त से पहले आई थी और वक्त के बाद भी रहूँगी।